ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی۔ اس وقت میں مکے میں تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا طشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا کھولو۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا جی ہاں۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے۔ وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کے داہنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے۔ جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا آؤ اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جو جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں، اور بائیں طرف کے جھنڈ دوزخی روحیں ہیں۔ اس لیے جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں۔ پھر جبرائیل مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس کے داروغہ سے کہا کہ کھولو۔ اس آسمان کے داروغہ نے بھی پہلے داروغہ کی طرح پوچھا، پھر کھول دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو ذر نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا، اور ابو ذر نے ہر ایک کا ٹھکانہ نہیں بیان کیا، البتہ اتنا بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کو پہلے آسمان پر پایا اور حضرت ابراہیم کو چھٹے آسمان پر۔ انس نے بیان کیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جواب دیا کہ یہ ادریس علیہ السلام۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ موسیٰ ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عیسیٰ ہیں۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس اور ابو حبا الانصاری رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جبرائیل لے کر چڑھے۔ اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی جو لکھنے والے فرشتوں کے قلموں کی آواز تھی۔ ابن حزم نے اپنے شیخ سے اور انس بن مالک نے ابو ذر سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کیں۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا
تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیے، کیونکہ آپ کی امت میں اس کی برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے، کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آیا گیا، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں عمل میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں، میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جاؤ، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا، جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہیں۔ اب کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 349۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز میں 2 رکعت فرض کی تھی، سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی۔ پھر سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھی گئی اور حالت اقامت کی نمازوں میں زیادتی کر دی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 350۔ ام عطیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حکم ہوا کہ ہم عیدین کے دن حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی باہر لے جائیں، تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع اور ان کی دعاؤں میں شریک ہو سکیں۔ البتہ حائضہ عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رکھیں۔ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ساتھی عورت اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اوڑھا دے۔ اور عبداللہ بن رجاء نے کہا ہم سے عمران قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سیرین نے، کہا ہم سے ام عطیہ نے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 351۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تہبند باندھ کر نماز پڑھی، جسے انہوں نے سر تک باندھ رکھا تھا اور آپ کے کپڑے کھونٹی پر لٹکے ہوئے تھے۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ ایک تہبند میں نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھ جیسا کوئی احمق مجھے دیکھے۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 کپڑے بھی کس کے پاس تھے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 352۔ محمد بن منقدر نے کہا کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، اور انہوں نے بتلایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 353۔ عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف طرف کے کندھے پر ڈال لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 354۔ عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا۔ کپڑے کے دونوں کناروں کو آپ نے دونوں کندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 355۔ عمر بن ابی سلمہ نے خبر دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔
آپ اسے لپیٹے ہوئے تھے اور اس کے دونوں کناروں کو دونوں کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 356۔ ام ہانی بنت ابی طالب کے غلام ابو مرہ یزید نے بیان کیا کہ انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب سے یہ سنا۔ وہ فرماتی تھیں کہ میں فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ پردہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے بتایا کہ ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھی آئی ہو ام ہانی۔ پھر جب آپ نہانے سے فارغ ہو گئے تو اٹھے اور 8 رکعت نماز پڑھی، ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں کے بیٹے حضرت علی بن ابی طالب کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک شخص کو ضرور قتل کرے گا، حالانکہ میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے۔ یہ میرے خاوند حبیرہ کا فلاں بیٹا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام ہانی جسے تم نے پناہ دے دی، ہم نے بھی اسے پناہ دے دی۔ ام ہانی نے کہا کہ یہ نماز چاشت تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 357۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک پوچھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ برا نہیں، بھلا کیا تم سب میں ہر شخص کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 358۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 359۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے سنا تھا کہ جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے اسے کپڑے کے دونوں کناروں کو اس کے مخالف سمت کے کندھے پر ڈال لینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 360۔ ہم سے یحییٰ بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے فلیح بن سلیمان نے، وہ سعید بن حارث سے، کہا ہم نے جابر بن عبداللہ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ بوات میں گیا، ایک رات میں کسی ضرورت کی وجہ سے آپ کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں۔ اس وقت میرے بدن پر صرف ایک ہی کپڑا تھا، اس لیے میں نے اسے لپیٹ لیا اور آپ کے بازو میں ہو کر میں بھی نماز میں شریک ہو گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا، جابر اس رات کے وقت کیسے آئے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورت کے متعلق کہا۔ جب میں فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا لپیٹ رکھا تھا جسے میں نے دیکھا؟ میں نے عرض کی کہ ایک ہی کپڑا تھا، اس طرح نہ لپیٹتا تو کیا کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کشادہ ہو تو اسے اچھی طرح لپیٹ لیا کر، اور اگر تنگ ہو تو اس کو تہبند کے طور پر باندھ لیا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 361۔ ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا سہل بن سعد سعدی سے، انہوں نے کہا کہ کئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں کی طرح اپنی گردنوں پر ازاریں باندھے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور عورتوں کو آپ کے زمانے میں حکم تھا کہ اپنے سروں کو سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 362۔
مسروق بن اجدہ نے مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ تبوک میں تھا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا، مغیرہ پانی کی چھاگل اٹھا لے۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور میری نظروں سے چھپ گئے۔ آپ نے قضائے حاجت کی۔ اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ ہاتھ کھولنے کے لیے آستین اوپر چڑھانی چاہتے تھے، لیکن وہ تنگ تھی، اس لیے آستین کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا۔ میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا اور اپنے خفین پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 363۔ عمرو بن دینار نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کعبے کے لیے قریش کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے۔ اس وقت آپ تہبند باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے کہا کہ بھتیجے کیوں نہیں تم تہبند کھول لیتے اور اسے پتھر کے نیچے اپنے کاندھے پر رکھ لیتے تاکہ تم پر آسانی ہو جائے۔ حضرت جابر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کھول لیا اور کاندھے پر رکھ لیا۔ اسی وقت غشی کھا کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 364۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے صرف ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سبھی لوگوں کے پاس 2 کپڑے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہی مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تو انہوں نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراغت دی ہے تو تم بھی فراغت کے ساتھ رہو۔ آدمی کو چاہیے کہ نماز میں اپنے کپڑے اکٹھا کر لے۔ کوئی آدمی تہبند اور چادر میں نماز پڑھے، کوئی تہبند اور قمیص، کوئی تہبند اور قبا میں، کوئی پاجامہ اور چادر میں، کوئی پاجامہ اور قمیص میں، کوئی پاجامہ اور قبا میں، کوئی جانگھیا اور قبا میں، کوئی جانگھیا اور قمیص میں نماز پڑھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی جانگھیا اور چادر میں نماز پڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 365۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ قمیص پہنے، نہ پاجامہ، نہ باران کوٹ، اور نہ ایسا کپڑا جس میں زعفران لگا ہوا ہو، اور نہ ورس لگا ہوا کپڑا۔ پھر اگر کسی شخص کو جوتیاں نہ ملیں جن میں پاؤں کھلا رہتا ہو، وہ موزے کاٹ کر پہن لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ اور ابن ابی ذئب نے اس حدیث کو نافع سے بھی روایت کیا۔ انہوں نے ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 366۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سما کی طرح کپڑا بدن پر لپیٹ لینے سے منع فرمایا، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی ایک کپڑے پر اجتباء کرے اور اس کی شرمگاہ پر علیحدہ کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 367۔ اعرج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کی بیع و فروخت سے منع فرمایا، ایک تو چھونے کی بیع سے، دوسرے پھینکنے کی بیع سے، اور اشتعمال السما سے جس کا بیان اوپر گزرا، اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 368۔ حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس حج کے موقع پر مجھے حضرت ابو بکر نے
یوم نہر ذی الحج کی 10ویں تاریخ میں اعلان کرنے والوں کے ساتھ بھیجا، تاکہ ہم منا میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور کوئی شخص ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر کے پیچھے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ سورہ برت پڑھ کر سنا دیں اور اس کے مضامین کا عام اعلان کر دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے ساتھ نہر کے دن منا میں 10ویں تاریخ کو یہ سنایا کہ آج کے بعد کوئی مشرک نہ حج کر سکے گا اور نہ بیت اللہ کا طواف کوئی شخص ننگے ہو کر کر سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 369۔ عبد الرحمن بن ابو الموالی نے محمد بن مقدر سے کہا، میں جابر بن عبداللہ انصاری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ایک کپڑا اپنے بدن پر لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ ان کی چادر الگ رکھی ہوئی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ کی چادر رکھی ہوئی ہے اور آپ اسے اوڑھے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے چاہا کہ تم جیسے جاہل لوگ مجھے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیں۔ میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 370۔ عبد العزیز بن صہیب نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے۔ ہم نے وہاں فجر کی نماز اندھیرے ہی میں پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ابو طلحہ بھی سوار ہوئے۔ میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کا رخ خیبر کی گلیوں کی طرف کر دیا۔ میرا گھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے چھو جاتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے تہبند کو ہٹایا، یہاں تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاف اور سفید رانوں کی سفیدی اور چمک دیکھنے لگا۔ جب آپ خیبر کی بستی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، خیبر برباد ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خیبر کے یہودی لوگ اپنے کاموں کے لیے باہر نکلے ہی تھے کہ وہ چلا اٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن پہنچے۔ اور عبد العزیز راوی نے کہا کہ بعض حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے ہمارے ساتھیوں نے والخمیس کا لفظ بھی نقل کیا ہے، یعنی وہ چلا اٹھے کہ محمد لشکر لے کر پہنچ گئے۔ پس ہم نے خیبر لڑ کر فتح کر لیا اور قیدی جمع کیے گئے۔ پھر وحیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیدیوں میں سے کوئی باندی مجھے عنایت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کوئی باندی لے لو۔ انہوں نے صفیہ بنت حی کو لے لیا۔ پھر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، صفیہ جو قریظہ اور نزیر کے سردار کی بیٹی ہیں، انہیں آپ نے وحیہ کو دے دیا، وہ تو صرف آپ ہی کے لیے مناسب تھیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ وحیہ کو صفیہ کے ساتھ بلاؤ۔ وہ لائے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی اور باندی لے لو۔ راوی نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ ثابت بنانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابو حمزہ، ان کا مہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خود انہی کی آزادی ان کا مہر تھا اور اسی پر آپ نے نکاح کیا۔ پھر راستے ہی میں ام سلیم رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے انہیں دلہن بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت بھیجا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلہا تھے
اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی کچھ کھانے کی چیز ہو تو یہاں لائے۔ آپ نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا، بعض صحابہ کھجور لائے، بعض گھی۔ عبدالعزیز نے کہا کہ میرا خیال ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ستو کا بھی ذکر کیا، پھر لوگوں نے ان کا حلوہ بنا لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 371۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کئی مسلمان عورتیں اپنی چادریں اوڑھے ہوئے شریک نماز ہوتیں، پھر اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی تھیں۔ اس وقت انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 372۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ انہوں نے عروہ سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ دیکھا، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری یہ چادر ابو جہم عامر بن حذیفہ کے پاس لے جاؤ اور ان کی انجانیہ والی چادر لے آؤ، کیونکہ اس چادر نے ابھی نماز سے مجھ کو غافل کر دیا۔ اور ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز میں اس کے نقش و نگار دیکھ رہا تھا، پس میں ڈرا کہ کہیں یہ مجھے غافل نہ کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 373۔ عبدالعزیز بن صہیب نے انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردے کے لیے لٹکا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، کیونکہ اس پر نقش شدہ تصاویر برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 374۔ عقبہ بن عامر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم کی قبا تحفے میں دی گئی، اسے آپ نے پہنا اور نماز پڑھی، لیکن آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بڑی تیزی کے ساتھ اسے اتار دیا، گویا آپ اسے پہن کر ناگواری محسوس کر رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ پرہیزگاروں کے لائق نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 375۔ ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرخ چمڑے کے خیمے میں دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں، اور ہر شخص آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی پانی مل جاتا تو وہ اسے اپنے اوپر مل لیتا، اور اگر کوئی پانی نہ پا سکتا تو اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر میں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایک برچھی اٹھائی جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا تھا، اور اسے انہوں نے گاڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیرے میں سے ایک سرخ پوشاک پہنے ہوئے تہبند اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے اور برچھی کی طرف منہ کر کے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ میں نے دیکھا کہ آدمی اور جانور برچھی کے پرے سے گزر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 376۔ لوگوں نے سہل بن سعد سعدی سے پوچھا کہ منبر نبوی کس چیز کا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اب دنیا اسلام میں اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ منبر غابہ کے چھاؤ سے بنا تھا، فلاں عورت کے غلام فلاں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ جب وہ تیار کر کے مسجد میں رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس پر کھڑے ہوئے اور آپ نے قبلے کی طرف اپنا منہ کیا اور تکبیر کہی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں اور رکوع کیا۔ آپ کے پیچھے تمام لوگ بھی رکوع میں چلے گئے۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، پھر اسی حالت میں آپ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے، پھر زمین پر سجدہ کیا، پھر منبر پر دوبارہ تشریف لائے اور قرأت کی، پھر رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور قبلے ہی کی طرف رخ کیے ہوئے پیچھے لوٹے اور زمین پر سجدہ کیا۔ یہ ہے منبر کا قصہ۔ امام ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو پوچھا۔ علی نے کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لوگوں سے اونچے مقام پر کھڑے ہوئے تھے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہ ہونا چاہیے کہ امام مقتدیوں سے اونچی جگہ پر کھڑا ہو۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ سفیان بن عینیہ سے یہ حدیث اکثر پوچھی جاتی تھی، آپ نے بھی یہ حدیث ان سے سنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 377۔ حمید طویل نے خبر دی انس بن مالک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہجری میں اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے، جس سے آپ کی پنڈلی یا کندھا زخمی ہو گئے، اور آپ نے 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی۔ آپ اپنے بالا خانے پر بیٹھ گئے جس کے زینے کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے۔ صحابہ مزاج پرسی کو آئے، آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور وہ کھڑے تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور اگر کھڑے ہو کر تمہیں نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اور آپ 29 دن بعد نیچے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو 1 مہینے کے لیے قسم کھائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ 29 دن کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 378۔ عبداللہ بن شداد نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور حائضہ ہونے کے باوجود میں ان کے سامنے ہوتی۔ اکثر جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھے چھو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مصلے پر نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 379۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ان کی نانی ملیکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا تیار کر کے کھانے کے لیے بلایا۔ آپ نے کھانے کے بعد فرمایا کہ آؤ تمہیں نماز پڑھا دوں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے گھر سے ایک بوریا اٹھایا جو کثرت استعمال سے کالا ہو گیا تھا۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اسی بوریے پر کھڑے ہوئے، اور میں اور ایک یتیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو زمیرہ کے لڑکے ضمیرہ آپ کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور بوڑھی عورت انس کی نانی ملیکہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور واپس گھر تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 380۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ گاہ یعنی چھوٹے مصلے پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 381۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سو جاتی اور میرے پاؤں آپ کے قبلے میں ہوتے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو میرے پاؤں کو آہستہ سے دبا دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور آپ جب کھڑے ہو جاتے تو میں انہیں پھر پھیلا دیتی۔ ان دنوں گھروں میں
صابر جی آپ کا فون مالک آیا بن ہے۔ بحینہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے بازوؤں کے درمیان اس قدر کشادگی کر دیتے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھی، اور لیث نے یوں کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 390۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلے کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے، بس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 391۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، بس جب وہ اس کا اقرار کر لیں اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگیں اور ہمارے قبلے کی طرف نماز میں منہ کریں اور ہمارے ذبیحہ کو کھانے لگیں تو ان کا خون اور ان کے اموال ہم پر حرام ہو گئے مگر کسی حق کے بدلے، اور باطن میں ان کا حساب اللہ پر رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 392۔ میمون بن سیاح نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ، آدمی کی جان اور مال پر زیادتی کو کیا چیزیں حرام کرتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے، پھر اس کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں، اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو عام مسلمانوں پر ہیں۔ اور ابن ابی مریم نے کہا، ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے حمید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 393۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو اس وقت نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف اس وقت اپنا منہ کر لیا کرو۔ ابو ایوب نے فرمایا کہ ہم جب شام میں آئے تو یہاں کے بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے تھے، جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو ہم مڑ جاتے اور اللہ عز و جل سے استغفار کرتے تھے۔ اور ظاہری نے عطا سے اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا۔ اس میں یوں ہے کہ عطا نے کہا، میں نے ابو ایوب سے سنا، انہوں نے اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 394۔ عمرو بن دینار نے کہا، ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس نے بیت اللہ کا طواف عمرے کے لیے کیا لیکن صفا اور مروہ کی سعی نہیں کی، کیا ایسا شخص بیت اللہ کے طواف کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا اور مروہ کی سعی کی، اور تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 395۔ عمرو بن دینار نے کہا، ہم نے جابر بن عبداللہ سے بھی یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ وہ بیوی کے قریب بھی اس وقت تک نہ جائے جب تک صفا اور مروہ کی سعی نہ کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 396۔ سیف بن ابی سلیمان نے کہا کہ میں نے مجاہد سے سنا، انہوں نے کہا کہ ابن عمر کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن پہنچے اور آپ کعبے کے اندر داخل ہو گئے۔ ابن عمر نے کہا کہ میں جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے نکل چکے تھے، میں نے دیکھا کہ بلال دونوں دروازوں کے سامنے کھڑے ہیں
میں نے بلال سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، 2 رکعت ان 2 ستونوں کے درمیان پڑھی تھیں جو کعبے میں داخل ہوتے وقت بائیں طرف واقع ہیں۔ پھر جب باہر تشریف لائے تو کعبے کے سامنے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 397۔ عطا بن ابی رباح نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے تو اس کے چاروں کونوں میں آپ نے دعا کی اور نماز پڑھی۔ پھر جب باہر تشریف لائے تو 2 رکعت نماز کعبے کے سامنے پڑھی اور فرمایا کہ یہی قبلہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 398۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا دیکھتے ہیں۔ پھر آپ نے کعبے کی طرف منہ کر لیا، اور احمقوں نے جو یہودی تھے کہنا شروع کیا کہ انہیں اگلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے مشرق اور مغرب، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ جب قبلہ بدلا تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر نماز کے بعد وہ چلا اور انصار کی ایک جماعت پر اس کا گزر ہوا جو عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھی ہے جس میں آپ نے موجودہ قبلہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر وہ جماعت نماز کی حالت میں ہی مڑ گئی اور کعبے کی طرف منہ کر لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 399۔ جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر خواہ اس کا رخ کسی طرف ہو نفل نماز پڑھتے تھے، لیکن جب فرض نماز پڑھنا چاہتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 400۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ابراہیم نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ نماز میں زیادتی ہوئی یا کمی۔ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ نے فرمایا آخر کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا آپ نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں پھیرے اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور سہو کے 2 سجدے کیے اور سلام پھیرا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی ضرور کہہ دیتا، لیکن میں تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلایا کرو، اور اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو اس وقت ٹھیک بات سوچ لے اور اسی کے مطابق نماز پوری کرے، پھر سلام پھیر کر 2 سجدے سہو کے کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 401۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری 3 باتوں میں جو میرے منہ سے نکلا میرے رب نے ویسا ہی حکم فرمایا۔ میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا سکتے تو اچھا ہوتا۔